کبھی آپ کے موبائل فون پر رات کے 3 بجے کوئی کال آئی ہے؟ میرے خیال میں کسی کو بھی اس وقت کوئی کال نہیں آئی ہوگی، لیکن کبھی اگر رات کے 3 بجے موبائل فون بجنا شروع ہو جائے تو آپ کے خیال میں وہ کال کس لیے ہوگی؟ اب ایسے وقت میں جب ہر کوئی نیند کے شدید غلبے میں ہو تو اس وقت موبائل فون کا بجنا انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ صبح صبح جب بھی کوئی کال آتی ہے تو زیادہ تر وہ کسی بری خبر کے بارے میں ہوتی ہے، اور ایسے ہی ایک دن ہوگا جب موبائل فونز بجنا شروع ہو جائیں گے اور ہم سے جڑے افراد کے تمام سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر چل رہی ہوگی۔ وہ فون کال آپ کے بارے میں ہوگی جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ جب کوئی کال کر کے بتائے گا کہ ایک بری خبر ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو چکا ہے، وہ شخص ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اب صبح کے 3 بجے کا اس خبر سے کیا تعلق؟ اور صبح کے 3 بجے اگر کوئی سونے کی بجائے جاگ رہا ہو تو تب اس کی فون کی گھنٹی اور پوری رات سونے پر بجنے والی فون کی گھنٹی ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہو سکتی ہے؟ صبح کے 3 بجے کو مختلف مذاہب میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ جیسے عیسائی مذہب میں صبح کے 3 بجے کا وقت وہ وقت تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ صلیب پر پھانسی دی گئی، جبکہ کئی مغربی ممالک میں اس وقت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب میں یہ تصور بھی ہے کہ صبح کے 3 بجے جاگنا ایک قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا مذاق اڑانا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کو اسی وقت صلیب پر پھانسی دی گئی تھی۔ اس لیے دنیا بھر میں تمام بدروہیں اور شیاطین اس وقت اکٹھی ہو کر جشن مناتی ہیں۔ لیکن اسلام جیسے پاک دین میں اس وقت کا ہر انسان کی زندگی میں ایک انتہائی اہم مقام ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ خود پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندے سے پوچھتا ہے کہ جو مانگو وہ میں پورا کروں گا۔ یہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، جس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس وقت پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ سے مانگنے والے کو وہ عطا کرتا ہے جو اس نے مانگا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تہجد کے وقت دعا مانگنا ایسا ہے جیسے ایک تیر جو ہمیشہ اپنے نشانے پر لگے اور کبھی اس کا نشانہ خطا نہ ہو۔ تہجد کا وقت اپنی ماضی کی زندگی کا محاسبہ کرنے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں پر ندامت کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت انسان کی یادداشت کی صلاحیت یعنی ایبلٹی ٹو ریکال اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ کے سائنسی جریدے سائنٹیفک امریکن میں ایک ریسرچ چھپی تھی جو امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور اسرائیل کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی تھی، جس میں انسانوں اور جانوروں کے دماغوں پر برقی الیکٹروڈز لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں کا تجزیہ کیا گیا۔ اس تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ نیند لینے کے بعد انسانی یادداشت کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو دعا کے دوران اپنی ماضی کی کوتاہیوں کو رات کی خاموشی میں بآسانی یاد کر سکتا ہے، ان پر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگ سکتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنے گناہوں سے صدق کے دل سے توبہ کر سکتا ہے۔ اسی قسم کے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے ہیں، سو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول و عمل میں سچائی والے ہیں اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ ریسرچرز نے یہ معلوم کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے دماغ کی میموری زیادہ ہوتی ہے اور تہجد کے وقت جاگنے پر ایک انسان کا دماغ پورے دن میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اسے ماضی کی وہ باتیں بھی یاد رہتی ہیں جو عام حالات میں یاد آنا ناممکن ہوتا ہے، اور یہی بہترین وقت ہوتا ہے جب ایک انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر کے اپنے دل کو صاف کر سکتا ہے۔ اس ریسرچ میں یہ بھی کہا گیا کہ تہجد کے وقت ایک انسان کا دماغ ہر قسم کے دباؤ اور پریشانیوں سے پاک ہوتا ہے اور اس کی سوچ میں ہمیشہ مثبت خیالات ہی آتے ہیں، جو ایک انسان کے وجود کے بیلنس کے لیے ایک زبردست عمل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا پورا دن مثبت خیالات کے ساتھ پوری انرجی سے گزار سکتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتے ہیں۔ یہ وہ نور ہوتا ہے جو سائنس کے مطابق جو انسان اس خاص وقت کو جاگتا ہے تو اس کے دماغ کو پہنچنے والے خون میں بالکل تازہ آکسیجن ہوتی ہے، کیونکہ صبح کے اس وقت ماحول انتہائی صاف ہوتا ہے اور آکسیجن کی مقدار دن کے باقی حصے کے مقابلے میں کہیں صاف اور تازہ ہوتی ہے، اور جب ایسی تازہ آکسیجن دماغ کو حاصل ہوگی تو اس کا اثر ایک انسان کے جسم پر لازمی پڑے گا، جس سے اس کے چہرے کی تر و تازگی اور جسم میں چستی آئے گی۔
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो अल्लाह आसमान दुनिया पर उतरता है और फरमाता है कि कोई मेरे हुजूर दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसका सवाल पूरा करूं, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। इसमें कोई शक नहीं कि तहज्जुद के वक्त उठना जिस्म में बीमारियों को दूर करता है। सुबह जल्दी बेदार होने से जिस्म में जमा शुदा फुजलात को जिस्म से जल्दी निकलने का मौका मिल जाता है, जो कि बसूरत दीगर जिस्म में रहकर फसाद पैदा करते हैं और गुर्दों पर जायद बोझ पड़ता है। इसके अलावा ऑक्सीजन से भरपूर सुबह की ताज़ा हवा में सांस लेने से फेफड़ों और दिमाग को तक़वियत मिलती है। अमेरिका के डॉक्टर डैनियल क्रेग और उनके मुआविन साइंसदानों ने अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की 6 साला तहकीक में 1 मिलियन से ज्यादा अमरीकियों के सोने के मामूल और सेहत के बारे में साइंसी सर्वे किया। उस तहकीक के मुताबिक जो लोग रोजाना 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं तो उनकी शरह अमवात उन लोगों के मुकाबले में जो रोजाना 8 घंटे या इससे कम सोते हैं 3 गुना ज्यादा होती है। तहज्जुद की नमाज एक बहुत ही कीमती और अफजल नमाज है, बल्कि फराइज के बाद इससे ज्यादा बेहतर कोई नमाज नहीं, इसलिए कि रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे होते हैं और गफलत का माहौल होता है और नफ्स भी किसी तरह बिस्तर छोड़ने पर राजी नहीं होता, ऐसे में जब कोई शख्स अपनी नींद और आराम और राहत को छोड़कर अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो ये बंदे की जानिब से बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, और जब कुर्बानी बड़ी हो तो रब की मेहरबानी भी बड़ी होती है। इसलिए अहादीस तय्यबा के मुताबिक ये नमाज बंदे के लिए अल्लाह पाक के सबसे ज्यादा कुर्ब का बाइस बनती है। अल्लाह हमें नमाज तहज्जुद की पाबंदी नसीब फरमाए, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।